رہے ہیں۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جس وقت صحابہ کرام رضوان مدینہ شریف سے پورے لشکر کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، جب مکہ شریف کے باہر پڑاؤ کیا، رات کا وقت تھا اور صبح مکہ شریف فتح ہونا تھا، جس وقت رات کو قیام کیا ہوا ہے، حضرت عباس حضور کے چچا جان بھی اسی لشکر میں شامل ہیں اور اسلام آپ نے قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل کے اندر ایک حسرت پیدا ہوئی۔ وہ حسرت یہ تھی کہ صبح جب مسلمان صحابہ ہم مکہ شریف پہ ہم جس وقت حملہ کریں یعنی کافروں کے اوپر، تو مکہ شریف بڑا مقدس شہر ہے، تو میری حسرت ہے کہ یہاں خون خرابہ نہ ہو۔ تو حسرت یہ تھی کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو جا کے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری بنے بیٹھے ہیں، ان کو جا کے کوئی سمجھائے، وہ جن کو تم نے مجبور کر کے مکہ سے نکالا تھا، آج وہ کمزور نہیں، آج کوئی آنکھیں بھی اٹھائے گا تو یہ اس کا سر اتاریں گے۔ تو میں کوئی ہو جو جا کے ان سرداروں کو سمجھائے کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو پھر اسلام قبول کر لو، اسلام کی چھتری کے نیچے آؤ۔ اگر کوئی مقابلے میں آتا ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ زندہ بچ جائے، اس کا سر ضرور اترے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے جو حالت کفر کے میرے ساتھی تھے، کاش کہ مجھے موقع ملے میں ان کے پاس جاؤں، انہیں سمجھاؤں کہ چھوڑ دو کفر، آ جاؤ اسلام میں، اب بھی موقع ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگو، تمہیں معافی مل جائے گی۔ کہتے ہیں میری یہ حسرت تھی، یہ سوچ کے میں اس لشکر کے آگے آگے چہل قدمی کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے میں جا کے ان کو سمجھاؤں۔ کہتے ہیں اتنے میں نے ایک آواز سنی جو کافروں کے لشکر سے آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے آواز پہچانی تو وہ آواز ابو سفیان کی تھی، جو اس وقت ابھی حالت کفر میں تھے، بعد میں صحابی رسول بنے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت جب حالت کفر میں تھے تو کہتے ہیں میں نے آواز پہچان لی کہ یہ آواز ابو سفیان کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے پکار کے کہا یا ابا حنظلہ، یہ ابو سفیان کی کنیت، اے حنظلہ کے باپ۔ انہوں نے بھی میری آواز پہچان لی، انہوں نے کہا یا ابو الفضل، حضرت عباس کی کنیت ابو الفضل ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہ جب گفتگو ہوئی تو میں ان کے لشکر میں چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے انہیں سمجھایا کہ تم نے ظلم و ستم بڑا کیا مسلمانوں پہ، بڑا تمہاری وجہ سے ابو سفیان صحابہ کو نقصان پہنچا، تمہاری وجہ سے بڑا نقصان ہوا، غزوہ احد میں بھی ہوا۔ تم جب کوئی شہید ہوتا تھا تم پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کرتے تھے اے کافروں سنو، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، اور تم صحابہ کے شہید ہونے پہ بڑے جشن مناتے تھے، بڑا تم نے ظلم کیا۔ اب اگر تم ان کے مقابلے میں آئے تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، سر تمہارا ضرور اتاریں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ بچنے کا کوئی ہیلا بتاؤ، بچنے کا کوئی طریقہ، کیا طریقہ ہے، کس طرح میں بچ سکتا ہوں؟ تو حضرت عباس نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں، وہاں سے معافی میں تمہیں دلواتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی چھوٹا مقام نہیں تھا، اتنی بڑی حیثیت تھی کہ میرے محبوب فرمایا کرتے تھے ردو علی ابی عباس، میرے باپ عباس کو بلا کے لاؤ۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب اپنا باپ کہہ کے بلاتے، حضور کے چچا جان تھے، لیکن جب بلانا ہوتا تو صحابہ کو کہتے میرے باپ حضرت عباس کو بلا کے لاؤ۔ اتنی بڑی حیثیت تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے کہا جاؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، لیکن ابو سفیان کہنے لگا کہ میں نے تو بڑا ظلم کیا، بڑا میں نے ان کو ستایا ہے، رسول اللہ کے صحابی جب مجھے دیکھیں گے تو چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں تجھے امان دیتا ہوں، میری امان حاصل ہے تمہیں، اور میری امان کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا۔
اور یہ باقاعدہ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ جب میدان جنگ میں مسلمانوں میں سے کوئی ادنا مسلمان بھی کسی کافر کو اپنی پناہ میں لے لے تو دوسرے مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ اس کافر کو وہ قتل کرے جسے مسلمان امان دے چکا ہے. یہ تو عام مسلمان کی بات ہے، تو جسے امان حضرت عباس نے دی ہو سبحان اللہ اسے پھر کون مان سکتا ہے؟ اب جس وقت امان دی تو حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر صبح کے وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اب جس وقت دور سے آتے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ ابو سفیان آ رہا تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضور سے اجازت مانگی. محبوب اجازت دے میں اس کا سر اتاروں، اور پھر یاد کروایا کہ فلاں موقع پہ اس نے یہ کیا، فلاں موقع پہ اس نے یہ کیا، احد میں اس نے یہ جو ہے وہ حرکت کی، فلاں موقع پہ انہوں نے صحابہ کے شہید ہونے پہ یوں اعلان کیا، انہوں نے بڑا ستایا. تو محبوب اجازت دو میں ان کا سر اتاروں. میرے محبوب ابھی خاموش ہیں. اتنے میں حضرت عباس کہتے ہیں جلست الی رسول اللہ، میں حضور کے قریب آ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں قریب آ کے بیٹھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کریم آقا دشمن بہت بڑا ہے، دشمن ابو سفیان بہت بڑا ہے، بڑا اس نے ظلم کیا، لیکن کریم آقا یہ دیکھو کہ میں اسے لے آیا ہوں، میں لے آیا ہوں اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اسے معافی دے دو، یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. ادھر حضرت عمر کہتے ہیں محبوب اجازت دو میں اس کا سر اتاروں، محبوب اجازت دو میں اس کا سر اتاروں. میرے محبوب ابھی خاموش ہیں. نہ تصدیق حضرت عباس کے کسی بات کی نہ حضرت عمر کو اجازت دی، خاموشی اختیار کی. حضرت عمر مسلسل اجازت مانگ رہے ہیں اور حضرت عباس کہتے ہیں محبوب اسے جو معاف کر دو، یہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں، ان کے اسلام کو قبول کر دو. حضرت عمر کہتے ہیں نہیں اجازت دو میں اس کا سر اتاروں. اب جس وقت بار بار اجازت مانگی جا رہی تھی تو حضرت عباس کہنے لگے مہ یا عمر، مہلن یا عمر، اے عمر چپ بھی کرو، کیوں بار بار ابو سفیان کے قتل کرنے کی اجازت مانگتے ہو؟ مہلن چپ کرو. اور ساتھ انہوں نے ایک بات کہہ دی، کہنے لگے فواللہ لو کان من رجل بنی عدی ما قلت مثل هذا. اے عمر اگر ابو سفیان کی جگہ کوئی بندہ تیرے قبیلے کا ہوتا، بنی عدی کا، تو تو کبھی بھی اس طرح اس کے قتل کرنے کی اجازت نہ مانگتا. یہ تو ابو سفیان ہے کیونکہ تیرے قبیلے کا نہیں. اگر کوئی تیرے قبیلے کا بندہ ہوتا اور اس نے یہ سارے کام کیے ہوتے جو ابو سفیان نے کیے ہیں، اور تو کبھی بھی رسول اللہ سے اس کے قتل کرنے کی اجازت یوں نہ مانگتا جس طرح بار بار ابو سفیان کے قتل کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. جب حضرت عباس نے حضرت عمر کو قبیلے کا تانا دیا تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ عرض کرنے لگے اے عباس آپ بھی سنیں کہ میں اس وقت بھی مومن تھا جب آپ حالت کفر میں تھے. کہتے ہیں اس وقت بھی مجھے آپ سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت مجھے اپنے باپ خطاب سے نہیں تھی جتنی آپ سے تھی. اور تھی کیوں؟ ادھر باپ ہے خطاب، وہ بھی حالت کفر میں، ادھر حضرت عباس ہیں لیکن وہ بھی حالت کفر میں تھے. حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنے ابے کے اسلام لانے کی اتنی دعائیں نہیں کرتا تھا جتنی آپ کے اسلام لانے کی دعائیں کرتا تھا. اللہ سے اتنا گر گڑا کے میں دعائیں کرتا تھا کہ حضرت عباس اسلام لے آ، یہ اسلام لے آ جا، یہ مومن بن جا. عمر کہنے لگے اے عباس آپ وہ ہیں کہ میں نے بھی رب سے مانگ مانگ کے آپ کو لیا ہے. آپ کے اسلام لانے کی دعائیں میں نے بھی کی ہیں. میں اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنی میں آپ سے. اور آپ مجھے قبیلے کا تانا دیتے ہو کہ اگر میرے قبیلے کا بندہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا. حضرت عمر کہتے ہیں جب سے ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ہم پیار بھی کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، دشمنی بھی کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر کسی سے پیار ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، دشمنی ہے اگر کسی سے تو صرف اس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، لہذا یہ ہمارا بھی دشمن ہے. اور بدر کے موقع پر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اس حقیقت کو واضح کرتا ہے. جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تو حضرت عمر کا مشورہ یہی تھا کہ محمود ان میں سے جو یہ کافر پکڑے گئے ان میں سے جو کسی صحابی کا رشتہ دار اس کو اس صحابی کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ صحابی اپنے ہاتھ سے اس کا گلا اتار کے بتائے کہ محمد ہے بقائے عالم میں ایجاد سے پیارے پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر کا تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا اس لیے مشورہ یہ دیا. حضرت عمر نے کہا محبوب بقیہ کی بات بعد میں میرا سگا ماموں ادھر کھڑا ہے محبوب اجازت دو اپنے ہاتھ سے اس کا گلا اتار کے میں بتاؤں گا. ہم جتنی محبت نبی سے کرتے ہیں رشتہ داروں سے نہیں کرتے. رشتہ داروں سے بھی پیار ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر ان سے بھی پیار ہے تو تب ہے جب یہ غلامی رسول کا پٹا گلے میں ڈالیں گے. اگر یہ کفر کی جانب کھڑے ہوں گے تو پھر بھول جائیں گے کہ یہ بیٹا ہے یہ باپ ہے یہ ماموں ہے. محبوب جب سے کلمہ تمہارا پڑا ہے دوستی بھی تمہاری وجہ سے ہے دشمنی بھی تمہاری وجہ سے ہے. سبحان حضرت عباس کو کہنے لگے فرمایا کہ آپ کی اسلام لانے کی دعائیں تو میں کرتا اور کہتے ہیں اگر میرا باپ خطاب اسلام لے آتا اور آپ اس وقت ابھی حالت کفر نہیں ہوتے تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے کی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے اسلام لانے کی خوشی تھی. انہوں نے بھی سبب بیان کیا. کہنے لگے سبب یہ ہے کہ اے عباس آپ ہیں میرے نبی کے چچا جان اور میرے نبی کا یہ شوق تھا کہ میرا چچا اسلام میں آ جائے. چونکہ شوق نبی کا تھا تو ہم نے بھی اپنا یہی شوق بنا لیا کہ باپ اسلام لائے یا نہ لائے جو نبی کا شوق ہے وہ پورا ضرور ہونا چاہیے. اس لیے ہم کتنی دعائیں اپنے باپ کے اسلام لانے کی میں نہیں کرتا رہا جتنی نبی کے شوق کی وجہ سے اے عباس آپ کی اسلام لانے کی دعائیں کرتا رہا ہوں. رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے چونکہ آپ کی اسلام لانے کی خوشی رسول اللہ کو زیادہ ہے. میرے ابا اگر اسلام لے آتے اور ان کی اسلام لانے کی خوشی اتنی نہ ہوتی. اس لیے کہ ہم اپنی خوشی کی وہ حیثیت نہیں دیکھتے جو رسول اللہ کی خوشی کی دیکھتے ہیں. کہ جب سے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہماری زندگی کی ساری بہاریں حضور کے نام سے ہی وابستہ ہیں. سبحان اللہ. محمد ہے بقائے عالم میں ایجاد سے پیارے پدر مادر برادر